للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صاحب اللاق نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج جو میرا موضوع ہے وہ فلسفہ نماز پر گفتگو کروں گا۔ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ میں لفظ صلاۃ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی نماز بھی ہے۔ نماز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بندگی، عاجزی، انکساری۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس کی یوں تشریح کی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ باری تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور ان کی امم کے لیے بھی نماز فرض فرمائی ہے۔ ہر نبی کو نماز کا حکم فرش پر دیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش اعظم بلکہ لامکان پر بلا کر تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے اس کی تشریح یوں کی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت اور سورۃ کا نمبر 29 آیت نمبر 45 رکوع نمبر 1 منزل نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرماؤ، نماز قائم فرماؤ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ،
اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ میں نماز کے فضائل اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور فرمایا گیا جو اس دنیا میں جو سب سے بڑا ذکر ہے، جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، وہ اللہ کا نام ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم، توحید و رسالت کے بعد سب سے جو اہم رکن ہے وہ نماز کا ہے، وہ نماز کی پابندی ہے۔ نماز اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، فرمایا نماز قائم کرو، وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ فرمایا جس آدمی کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس آدمی کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بے نماز کا ایمان بارگاہ رب العزت میں غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ رضائے الہی پا کر جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورۃ مومنون اور سورۃ کا نمبر 29 آیت نمبر 9، 10، 11 میں اور رکوع نمبر 1 منزل نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اولئک ہم الوارثون، یہی وارث ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ربانی ہے کہ نماز پڑھنے والے جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دل اس کا صاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ جنت کا حقدار ہے۔ تو کوئی کہنے والا کہتا ہے رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میں۔